کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام قسم کے کھانے بنی اسرائیل پر حلال کر دیے گئے تھے۔ کھانے کی جتنی بھی اشیاء تھی نا بنی اسرائیل پر اللہ نے حلال کر دی تھی۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے ان کے جو حرام کیا اسرائیل نے اپنی ذات پر۔ اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، بنی اسرائیل سے مراد یعقوب اولاد یعقوب ہے۔ یاد رکھیں قرآن پاک کے اندر جہاں بھی لفظ بنی اسرائیل آتا ہے اس سے مراد اولاد یعقوب ہے۔ جہاں اسرائیل لفظ آتا ہے اصل اسرائیل یہ نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو فرمایا کہ سوائے ان کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پر کچھ حرام کر رکھا تھا، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ اشیاء، وہ اشیاء کون سی تھی؟ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، اور یہ حرمت شرعی نہ تھی، انہوں نے محض اپنی ذات کے لیے، اعلیٰ نفسی لفظ ہے، اپنی ذات کے لیے انہوں نے حرام کر رکھا تھا۔ تو بعد میں بنی اسرائیل نے، آنے والی نسلوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا، تو رب تعالیٰ نے ان کی تردید کی کہ یہ کوئی ان پر حرام نہیں ہے، اے نبی ان کو کہہ دو، اگر یہ کہیں کہ ہم پر حرام ہے تو انہوں کہو قل فأتوا بالتوراۃ، پھر تم تورات کو لاؤ۔ اگر تم اس کو حرام کہتے ہو بنی اسرائیل کے لوگوں، تم نے یہ اپنی ذات پر خود حرام کر رکھا ہے، تم پر اللہ نے یہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام نہیں کیا، تم نے خود حرام کر رکھا ہے۔ اگر تم کہتے ہو یہ حرام ہے تو پھر فأتوا بالتوراۃ، لاؤ تورات کو، فتلوها، اس کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچی ہو تو تورات کے اندر دکھاؤ ہمیں کہاں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام ہے۔ تم حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق اگر کہتے ہو تو انہوں نے محض اپنی ذات کے لیے وہ کیوں حرام کر رکھا تھا؟ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ بہت ہی پسند تھا، اور جو بہت پسند تھا اپنے نفس کی پسند کو ٹھکرانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، پیچھے رب نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو یا اللہ کی راہ میں وقف کر دو، خرچ کر دو، تو یہ دراصل نیکی ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ اس لیے چھوڑا ہوا تھا کہ انہیں انتہا پسند تھا وہ، تو آپ نے اپنے نفس کی سکون کے لیے اس کو چھوڑ دیا۔ بھائی میرا نفس سکون پاتے ان کو حاصل کرنے کے لیے، تو اپنے نفس کی تردید کے لیے آپ نے چھوڑ دیا تھا، تو انہوں نے اپنی ذات کے لیے، اعلیٰ نفسی، محض اپنی ذات کے لیے انہوں نے حرام کر رکھا تھا۔ بعد میں آنے والی قوم نے پھر یہ ہوتا تھا جس طرح ہمارے ہاں آج کل ہوتا ہے، پچھلی قومیں بھی یہی کرتی، جو طبیعت مانے اس کو حلال کر دو، جو طبیعت نہ مانے چاہے وہ اسلام کہتا ہے یا نہیں کہتا اس کو حرام کر دو۔ یہ پچھلی قوموں میں تھا، معذرت کے ساتھ جس طرح آج کل ہمارے ہاں بھی کچھ ہوتا ہے، کچھ ہیں ساتھی اس طرح کے، اگر ہیں تو اپنی طبیعت کو اچھا کریں، ہم چھوڑ دیں ان اختلافات کو، بھئی یہ چیز اس پہ ختم پڑا گیا، ہم لوگ تو نہیں کھائیں گے، اس کو حرام سمجھا جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کریں ایسا یار۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب کھانے پر بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے نا تو شیطان اس میں ملوث نہیں ہوتا۔ کیا بسم اللہ شریف قرآن کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کا حصہ ہے۔ جب بسم اللہ پڑھنے سے شیطان ٹل جاتا ہے تو قرآن کی خاص آیتوں کو جمع کیا گیا ہے۔ عام طور پہ جو ہم ختم پڑھتے ہیں یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا، کوئی سمجھے کہ یہ ضروری ہے، یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے، صرف اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی ایصال ثواب کی محفل ہے، کسی کو ثواب ایصال کرنا ہے، اس پر تو متفق ہے نا سب کہ ثواب پہنچتا ہے، جب اس پر متفق ہیں ہم سب تو ایک کھانے کا اہتمام کیا گیا، سب لوگ آ کے کھائیں گے، غریب امیر سب کھائیں گے، جو کھانا کھا رہا ہے وہ دعائیہ لفظ کہے یا نہ کہے، اس کے دل کے اندر جو اطمینان حاصل ہوا نا کھانے کھانے کے بعد، وہ دراصل ایک نیکی ہے، وہ دعائیہ الفاظ کہے یا نہ کہے، اس نے کھانا کھایا، اس کے دل کو اطمینان سکون ملا، جو یہ سکون ملا یہ دراصل نیکی ہے، اس نیکی کا ثواب ہم آگے ایصال کر رہے ہیں اپنے گزشتہ لوگوں کو۔
اور پھر قرآن پاک کی وہ آیات جن کی خاص فضائل ہیں ان کو جمع کر کے ان کی تلاوت کی جاتی ہے۔ جب ان کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ کھانا جو آگے پڑا ہوتا ہے، اب کوئی عقل مند کہے گا کہ یہ حرام ہو چکا ہے، یہ عقل مندی ہے کیا؟ نہ کرے بھی ایسا، خدا کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اللہ کے قرآن پڑھنے سے جو کھانا حرام ہو رہا ہے، بتائیں قرآن کے متعلق کیا کہیں گے پھر؟ تو یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، یہ خود ساختہ دین ہے، اپنی طبیعت کو ہم نے ملوث کر رکھا ہے۔ اسلام اس طرح نہیں کہتا، جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا محض وہی حرام ہے، اس کے علاوہ میں اور آپ جو خود ساختہ دین بنا کے کسی کو حرام یا حلال کریں گے، ہم پھر خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی کر رہا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، ختم پاک پڑھ رہا ہے، تو وہ چیز پہلے کی بنسبت اور افضل ہو رہی ہے، اس پر اللہ کا قرآن پڑھا گیا ہے، وہ چیز اور زیادہ پاکیزہ ہو گئی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کے برعکس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بنی اسرائیل کی قوم کے اندر یہ چیزیں تھیں، انہوں نے کچھ چیزیں اپنے اوپر خود حرام کر رکھی تھی، ٹھیک ہے نا، دین کے اندر اپنی ذاتی اپنے نظریات کو، اپنی ذاتی طبیعت اور سوچ فکر کو ملوث کر دیتے تھے وہ لوگ، اور ان کی یہ تردید کی گئی۔ فرمایا کہ اے محبوب ان کو کہہ دو جو تم چیزیں اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، فاتو بالتورات، لاؤ تورات کو، فتلوہا، اس کی تلاوت کرو، اس کے اندر دکھاؤ ہمیں یہ چیز حرام ہے۔ ہم یہی ان ساتھیوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ بس اب یہ اپنا ختم پاک کی چیز اس پر ختم پڑ گیا، یہ فلاں کی روح کو ثواب حاصل کرنے کے لیے تم نے اہتمام کیا، یہ کھانا حرام ہو چکا ہے۔ ہم کہتے ہیں فاتو، لاؤ تم قرآن پاک کو اور تلاوت کرو اس کی، دکھاؤ ہمیں اس کی ترتیب، اور دکھاؤ اس کی حرمت کہ کہاں آئی ہے کہ جس پر ختم پڑھ جائے یا کسی کے ثواب ایصال کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے وہ حرام ہو چکی ہے، دکھاؤ ہمیں۔ اگر نہیں ہے، اور خدا کی قسم نہیں ہے ایسا، جب نہیں ہے تو پھر ہم کیوں ایسا کریں؟ اللہ کا قرآن پڑھا گیا ہے یار، کوئی حرج نہیں ہے، اور ضروری بھی نہیں۔ اچھا دوسری بات یہ، ہمارے بھی ساتھی، ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے، کھانا تیار ہو گیا ہے نا، اب وہ قرآن پاک کی جو خاص آیات ہم نے تخصیص کر رکھی ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ وہی آیتیں ہی پڑھ لی ہیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی آیتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جو آیتیں پڑھتے ہیں نا ہم، خاص طور پہ ختم پاک، یہ خاص کی ہے علماء نے، ان کی فضیلت کمال ہے، ٹھیک ہے نا، خاص جن کی فضیلت ہے یا دعائیہ کلمات ہیں، ان کو خاص کر کے ختم کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی کوئی اگر پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم سمجھے نا بھئی جب پڑھا جا رہا ہے اور کھانے کو سامنے رکھنا ضروری ہے، یہ بھی غلط ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، رکھ دینا بھی ٹھیک ہے، نہ رکھنا بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک پلیٹ رکھی گئی چاولوں کی، ختم پاک ہو جائے گا، دعا ہو جائے گی، آگے جو باہر اپنا گھر میں کھانا بنائے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، ٹھیک ہے نا، یہ پلیٹ اس میں اپنا ملا کے مکس کر کے پھر تقسیم کرنا، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں تو ایک اپنے ساتھیوں پہ اعتراض اٹھا دیتا ہوں، بھئی جب بھی کوئی آپ صدقہ کریں، کسی کو تحفہ دیں، ہدیہ دیں، اس کو دینے کے بعد، کھانے کے بعد جو اس کے دل میں خوشی نا، وہ اصل ثواب ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم ادھر تقسیم نہیں کیا ہوتا، ابھی پڑا ہوتا ہے، ثواب اس سال پہلے کر رہے ہوتے ہیں، ثواب تو ابھی ملا ہی نہیں، کھایا نہیں کسی نے، کیا کریں گے اب؟ تو یہ بھی خود ساختہ دین ہے، دونوں طرف سے غلطیاں، اور میری طبیعت یہ ہے کہ میں خاص طور پہ اپنے ساتھیوں کو کوستا ہوں جو ہمارے ہاں غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی تقسیم ہوا نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں جی ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی اس کو ہاتھ نہیں لگانا، کیوں نہیں لگانا یار، یہ غلط چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اسی کو ہم لے لیں بھئی ہاتھ نہیں لگانا ختم کے بعد، تو میں پھر اعتراض اٹھاؤں گا اپنے ساتھیوں پہ، بھئی ثواب تو تب ملے گا جب غریب طبقہ کھا لے گا، جب ساتھی کھا لیں گے، ان کے دل میں کھانے کے بعد جو اطمینان ہوگا، سکون ملے گا ان کو، وہ اصل نیکی تھی جو ہم وہ نیکی اپنے بزرگوں کو اور اپنے گزرے ہوئے لوگوں کو پہنچانی تھی، وہ تو ابھی ملی نہیں، آپ پہلے ثواب حاصل کس طرح کر رہے ہیں؟ تو دونوں طرف سے یہ غلطی ہیں، اس کو لازم نہ سمجھیں، جب کھانا تیار ہو گیا کریں تقسیم، کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں آپ ختم پڑھتے رہیں، قرآن پاک پڑھتے رہیں، وہ ثواب ان کو ایصال جس طرح چاہیں کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اور دوسری طرف سے جو ختم پڑھ گیا وہ کھانا، وہ آپ 11ویں شریف کے پروگرام کے حوالے سے تھا یا میلاد کے حوالے سے تھا یا قرآن خوانی یعنی فوتگی کے بعد کوئی چند دن کے بعد کھانے کے متعلق، ان کو حرام کہہ دینا یہ بھی خود ساختہ دین ہے۔ اسلام نے اس کو بالکل حرام نہیں کہا، قرآن پاک جس پہ پڑھا جا رہا ہے وہ عین پاکیزہ کھانا ہے، بالکل اس کا کھانا جائز ہے۔ کوئی کہے کہ ناجائز ہے، ہم کہتے ہیں لاؤ دلیل، دکھاؤ قرآن پاک سے۔ کوئی ہمیں کہے کہ بھئی حضرت آپ دکھائیں قرآن میں یہ کہاں ثابت ہے، ہم کہتے ہیں یار قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن پڑھنا تو ثابت ہے نا، اور قرآن سے آپ تو کہہ رہے ہیں حرام ہے، ہم کہتے ہیں حرام نہیں جائز ہے۔ تو جائز کی دلیل قرآن و حدیث سے ضروری نہیں ہوتی، مستحب کی دلیل قرآن و حدیث سے ضروری نہیں ہوتی، جو اچھی ہے وہ مستحب ہے،
لیکن حرمت کی دلیل قرآن کی نص سے ثابت ہونا لازم و ضروری ہے. پھر جو حرام کہہ رہا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ قرآن سے وہ ثابت کرے. یہ اختلافی گفتگو میری طبیعت نہیں ہے، یہ وہ مسائل ہیں جو عوام کے اندر گردش کرتے ہیں، اس بنا پر بعض اوقات آ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ہم بھائی بھائی بن جائے، کچھ نہیں ہوتا. جو جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے نا اسی سے تعلق رکھے، لیکن نظریات کو دیکھے میں یار کیا کر رہا ہوں. ایک کھانا پک کے آیا کسی گھر سے اور انہوں نے کہا کہ یہ اپنے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ان کے روح کو اثار ثواب کرنے کے لیے ہم نے ایک کھانا بنایا، تقسیم کیا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک گھر میں اس نے نالی میں پھینک دیا. یار کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ قرآن پڑھا گیا ہے، یہ حرام ہو چکا ہے. کہاں ہے دلیل؟ خدا کے لیے ہم ایسا نہ کریں. یہ وہ خود ساختہ دین ہے جو بنی اسرائیل کی قوم کے اندر یہ طبیعت تھی. اللہ فرماتا ہے محبوب انہوں نے چند ایک چیزیں اپنے لیے خود حرام کر رکھی ہیں. ان کو کہو فاتو بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین، تم لاؤ تورات کو جن کھانوں کو تم اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے. کہاں یہ حرام ہے؟ کرو تلاوت تورات کی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دکھاؤ دلیل. نہیں ہے دلیل، لہٰذا دلیل نہیں ہے تو پھر سراسر تم جھوٹے ہو. یہ خود ساختہ دین بنا رکھے جو اللہ اور اس کا رسول حرام کرے محض وہی چیز حرام ہوگی. تمہارے حرام کیے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوگی. فمن افترى علی اللہ الکذب، فرمایا کہ پس پھر جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر، یعنی ایسی بات کرنا کہ یہ چیز حرام ہے، قرآن نے حرام نہیں کی، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. میں دوسرے لفظوں میں واضح یہ کہہ جاؤں کہ اس علی ثواب کا کوئی کھانا تھا، کسی نے کہہ دیا یہ حرام ہے، وہ خدا پہ جھوٹ باندھ رہا ہے معذرت کے ساتھ. یہ واضح ہے قرآن پاک کے اندر. فرمایا من بعدی، بعد اس کے جب حکم آ گیا، قرآن پاک مکمل تمہارے پاس موجود ہے، اس کے اندر حرمت اور حلت مکمل ہر چیز موجود ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے وہ اللہ اور اس کے رسول نے مکمل وضاحت کر دی ہے. پھر اپنی طرف سے کسی چیز کو نہ حلال کر سکتے ہو نہ حرام کر سکتے ہو. قرآن کے نازل ہونے کے بعد، تورات کے نازل ہونے کے بعد، اے بنی اسرائیل اور اے امت محمدیہ، تم اپنی طرف سے خود ساختہ دین نہیں بنا سکتے. جو اللہ اور اس کے رسول نے حلال کر دیا وہ حلال ہے، جو حرام کر دیا وہ حرام ہے. اپنی طرف سے تم کچھ حرام نہیں کر سکتے. ذالک فاولئک هم الظالمون، جو خود ساختہ دین بنائے گا، اللہ پر جھوٹ باندھے گا اور حلال چیز کو حرام کرے گا، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ فاولئک هم الظالمون، یہی ظالم قسم کے لوگ ہیں. فرمایا تو میں نے اور آپ نے دین کو سمجھنا ہے. دین کیا کہتا ہے؟ مستحبات میں ہمارے جھگڑے ہو رہے ہیں. اس نے فلاں وقت دعا نہیں مانگی، یہ سنیت سے خارج. اس نے فلاں وقت دعا مانگ لی، یہ بدعتی جہنمی ہو گیا. اس نے اپنا کھانے پہ کچھ پڑھ لیا، یہ کھانا حرام ہو گیا. اس نے کھانے پہ کچھ نہیں پڑھا، یہ کھانا کھانے کے لائق. خدا کے لیے یار، یہ وہ مستحبات ہیں جن کے اندر ہمارے جھگڑے ہیں اور کفر اور شرک تک کے معاملات ہماری عوام میں چل رہے ہیں. علماء کے اختلاف بجا ہیں. علماء جو اختلاف رکھیں، اختلاف امتی، اس حوالے سے علماء کے اختلاف جائز ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن عوام کو اجازت نہیں. چھوٹے چھوٹے مسائل پہ آپس میں بات چیت کرنا چھوڑ دینا. ہر گھر کے اندر دو بھائی، مختلف نظریات اور لڑائی جھگڑے انہی باتوں پہ ہیں. خدا کے لیے یار ایسا نہ کریں، پیار محبت سے آئیں. ہم سوچیں یار، ایک بندہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے کھانے پہ اور وہ کسی کو ثواب اصال کرنے کی نیت سے کر رہا ہے، 11ویں شریف کا نام دے رہا ہے، تو اس کھانے کو کس حوالے سے آپ حرام کہہ رہے ہیں؟ ایسا نہ کریں، اسلام کو سمجھیں. اگر ایسا کریں گے پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کے اندر تحریف کر رہے ہیں، خود ساختہ دین بنا رہے ہیں. قرآن پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ تو حدیث میں واضح ہے. بسم اللہ پڑھو گے شیطان دور ہو جائے گا. جو بسم اللہ نہیں پڑھتا شیطان اس کے کھانے میں ملوث ہو جاتا. تو بسم اللہ بھی قرآن کی آیت ہے. تو ایک آیت پڑھنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے. جب اس قدر کافی زیادہ قرآن پاک پڑھا جائے گا تو اس کھانے میں حرمت کیسے ثابت ہو جائے گی؟ ایسا نہ کریں، اسلام کو سمجھیں، اسلام کی حقیقت کو جانیں. اللہ فرماتا ہے قل صدق اللہ. محبوب آپ کہہ دیں اللہ سچ کہہ رہا ہے، سچ فرما دی اللہ نے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، اے بنی اسرائیل کے لوگ پس تم پیروی کرو ملت ابراہیمی کی جو محض اللہ کی طرف رجوع آیا، جس کی توجہ اللہ کی طرف تھی. یعنی اللہ اور اس کا رسول نبی جو کہہ رہا ہے اسی طرف متوجہ ہو جاؤ. اپنی طرف سے اپنی طبیعت کو اسلام میں ملوث نہ کرو. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. اللہ پاک مخلصاً انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ